بہت بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین حضرات السلام علیکم. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. یہ تقریباً 5 گھنٹے سے زیادہ 5.5 گھنٹے ہو گئے ہیں. آپ حضرات کی مہربانی ہے. اور ہم جہاں بھی گئے ہیں تو اسی قسم کے حالات ہم نے دیکھے ہیں. کوئٹہ میں 9.5 گھنٹے تھے, پشاور میں تقریباً 5 گھنٹے تھے. لیکن آپ حضرات کی بہت مہربانی ہے کہ آپ نے وقت بھی دیا, بات بھی سنی, اور یہاں پر بڑی کھل کر باتیں ہوئی ہیں. اور آج ایک بات مشترکہ ہے, جہاں بھی آپ پاکستان میں جائیں, کسی محفل میں جائیں, ہر شخص پریشان ہے. یہ کیفیت کم از کم میں نے زندگی میں نہیں دیکھی, نہ ہی آپ نے دیکھی ہوگی. اور دوسرا, ہر شخص سوال کرتا ہے کہ حل کیا ہے, حل کیسے نکلے گا. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کم از کم جو میرے پاس ہے وہ آپ یہاں پر سن چکے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں اور ضرور کر دوں گا کہ, اور یہ میرے بھائی مصطفیٰ نواز صاحب اکثر کرتے ہیں کہ معیشت کا تو نہیں پتا کہ دیوالیہ ہو گیا ہے یا نہیں, لیکن سیاست کا ملک میں دیوالیہ ہو گیا ہے. یہ بنیادی خرابی ہے. یہ آج ملک کی بنیادی خرابی ہے. کیونکہ جو کچھ ہم آج سہ رہے ہیں, جو کچھ آج ملک میں ہو رہا ہے, یہ اس گورنمنٹ کی یا اس سے پچھلی گورنمنٹ کی یا اس سے پچھلی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ اس سے پچھلی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے. یہ ایک تسلسل ہے غلط فیصلوں کا, یا فیصلے نہ کرنے کا, یا سیاست میں مداخلت کا, یا آئین توڑنے کا, جو آج انتہا کو پہنچا ہے. ہمیں اس بات کو قبول کرنا ہوگا, اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا. آج ہمارا نوجوان مایوس ہے. آج سب سے بڑا خطرہ ملک کو جو میں سمجھتا ہوں, یہ معیشت بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی, سب محنت کریں گے ٹھیک ہو جائے گی. لیکن جو مایوسی آج نوجوان کو ملی ہے, جو معاشرے کے اندر بے چینی ہے, جو معاشرے کے اندر نفاق ہے, یہ کیسے ختم ہوگا. آج جو ملک کے حالات ہیں, اس میں خود اس نظام کا حصہ ہوں پچھلے 35 سال سے. آپ یقین کریں کہ میں آج اگر مجرم نہیں تو اپنے آپ کو ملزم ضرور محسوس کرتا ہوں. اور ہم سب جو اقتدار میں رہے ہیں, چاہے سیاست میں ہوں, چاہے فوج میں ہوں, چاہے جوڈیشری میں ہوں, میڈیا میں ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں تو ہمیں کم از کم صفائی دینے کے بجائے اس بات کو قبول کرنا ہوگا کہ ہم سب اس میں شریک ہیں, کوئی بری ذمہ نہیں ہے. ہمارا آئین 73 کا آئین اس سال 50 سال کا ہو جائے گا. کون سی شک ہے اس آئین کی جو ہم نے نہیں توڑی؟ مجھے ایک شک بتا دیں جو ہم نے نہ توڑی ہو. اور ابھی فیصل صدیقی صاحب نے بتایا تھا, اور بالکل میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ جتنا ڈیٹیلڈ اور ایکسپلیسٹ آئین پاکستان کا ہے شاید ہی کسی ملک کا ہو, پھر بھی ہم اس کی تشریح کرتے رہتے ہیں. ہر چیز کا مقصد, اس کا طریقہ کار, ہر چیز لکھی ہوئی ہے. صرف یہ چیزیں نہیں ہیں, ہر آئینی عہدے کا حلف بھی آئین کے اندر موجود ہے کہ آپ نے حلف کیا لینا ہے. یہ شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. آرمی افسر, بیوروکریٹ, پرائم منسٹر, وزیر, آڈیٹر جنرل, جو بھی آئینی عہدے ہیں, سب کا حلف بھی وہاں موجود ہے کہ ہم نے اس حلف کی پاسداری کی ہے. اصل سوال یہ ہے, ہم نے اس فورم پہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی پر تنقید نہیں کرنی, نہ کسی کی تعریف کرنی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا, اپنا تجربہ تو ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. اس ملک میں کا صدر مجھے کہتا ہے کہ اپنا استعفیٰ میرے حوالے کر دو. ایز اے ایم نے اپنا استعفیٰ, اس ملک کا صدر رات کی تاریکی میں ایم این ایس کے استعفے جمع کر رہا تھا کہ حکومت کو ختم کروں گا. اس ملک کی فوج کا سربراہ کہتا ہے اپنی پارٹی بدل لو. انٹیلیجنس کا ہیڈ کہتا ہے کہ تم الیکشن نہیں جیتو گے.
یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اس ملک کے پارلیمان میں عوام کی لیجسلیشن نہیں ہوتی، حکومت کی سہولت کے لیے ہوتی ہے. میں 35 سال سے ایوان میں آتا جاتا ہوں، آپ یقین کریں میں نے کوئی ایسی لیجسلیشن مجھے یاد نہیں ہے جو عوام کی سہولت کے لیے ہو. ہر لیجسلیشن یہ ہوتی ہے کہ حکومت کس طرح اپنے معاملات کو بہتر چلا سکے. کابینہ کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں فیصل سبزواری صاحب جانتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، کیا ان کی کوالٹی ہوتی ہے ان ڈیسیشنز کی، کس سوچ کے ساتھ وہ آتے ہیں. یہ وہ ناکامی ہے جنہوں نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے. یہ آج میں پھر کہوں گا، کوئی بھی اس سے بری ظلمہ کہہ دے اپنے آپ کو، میں اسے تکرار کرنے کو تیار ہوں. اس لیے آج ہمیں سب سے پہلے یہ قبول کرنا ہے کہ یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں، وہاں سے سفر کی ابتدا ہوگی. اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، حل سب سے مشکل چیز زندگی میں، آپ کاروبار بھی کرتے ہو تو کاروبار بھی چلا رہے ہوں اور اس کاروبار کے اندر چینج بھی امپلیمنٹ کر رہے ہوں، اس سے مشکل کوئی زندگی میں کام نہیں ہوتا. آج پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم ملک کے مسائل بھی حل کریں اور ساتھ ساتھ ریفارم بھی کریں. ہم نے تو ملک کے چلانے میں بھی بے بسی کا اظہار کر دیا ہے، ہم اس میں بھی ناکام ہو گئے، تو ریفارم کون کرے گا؟ اور یہ تو اب طے شدہ بات ہے کہ جس طرح ہم ملک چلا رہے ہیں یہ ملک نہیں چلتا. اس لیے ابتدا کہاں سے ہوگی حل کی؟ حل کی ابتدا آئین سے ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. اگر ہم آئین کے مطابق ملک کو نہیں چلائیں گے تو ملک نہیں چلے گا. یہ بنیادی بات ہے، جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہے. 73 کے آئین کے تحت 10 الیکشن ہوئے ہیں، 10 الیکشن، سب الیکشن چوری ہوئے ہیں. کون سا الیکشن میں چوری نہیں ہوا؟ ہم نے وہیں پہ آئین کی نفی کر دی. ہم نے وہیں پر اس بات کو یقینی بنا دیا کہ اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہوگا. یہاں لسٹیں بنیں گی، جو ہمارے کہنے پر چلے گا وہی پارلیمان میں جائے گا. تو کیا وہ لوگ جو اپنے ضمیر بیچ کر پارلیمان میں آئیں گے وہ ملک کے مسائل کا حل کریں گے؟ یہ بڑی مشکل باتیں ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنے پارلیمان کو ہی کرپٹ کر دیا، آپ نے وہاں وہ لوگ پہنچا دیے جو اس کے اہل نہیں ہیں، جو مسائل کے حل نہیں جانتے، جو عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کون حل کرے گا؟ یہ آئین معیشت سے جڑا ہے، معیشت سیاست سے جڑی ہے، سیاست ملک کی نیشنل سیکیورٹی سب سے جڑی ہوئی ہے. تو ہم تو خود اپنے پیر پر کھلاڑی مارنے کو تیار ہیں کہ ہم اگر ملک کے پارلیمان میں وہ لوگ نہیں بھیج سکیں یا ان کو روکیں جو حقیقی طور پر ملک کے مسائل حل کر سکتے ہوں، تو پھر کیسے ملک چلے گا؟ یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جو جس کا آج شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ان باتوں کو طے کیا جائے. ہم سب کرپشن کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑا نعرہ ہمارے ملک میں کرپشن کا ہے. دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ایک ادارہ، ایک آمر نے بنایا صرف اس مقصد کے لیے کہ ملک کے سیاستدانوں کا احتساب کیا جائے. آپ ریکارڈ منگا لیں کتنے سیاستدانوں کا احتساب ہوا ہے اس ادارے کے اندر. صفر کا انسا یاد آتا ہے. ایک آدمی کا ہوا ہے، وہ جو ہوا ہے سب کے سامنے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے سارے 24 سال میں آپ کو کوئی کرپٹ سیاستدان نہیں ملا. پورے اس ملک کے سیاستدان پارساں ہیں. بہرحال یہ اس ملک کی حقیقت ہے. اس نیب کے ادارے نے کیا کیا کہ آج کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے.
عمران خان آ جائے، شہباز شریف صاحب آ جائیں، کل کوئی اور آ جائے، کوئی افسر کام نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے میں نے جیل نہیں جانا. کل مجھے کو بلا کر یہ حسن فواد صاحب بیٹھے 19 مہینے جیل بیٹھے تھے، مقدمہ نہیں بن سکا. 19 مہینے ان کی عدالت میں جج نہیں لگا. چیف جسٹس پاکستان بیل کی اپلیکیشن دفتر میں رکھ کر بیٹھا رہا. کون سا انصاف رہ گیا؟ آپ کس کس کی بات کرتے ہیں؟ جب آپ یہ کریں گے تو کل کوئی کام نہیں کرے گا. تو آج اگر ہم نیب کے ادارے کی بات کرتے ہیں یا احتساب کی بات کرتے ہیں اور پھر اس ادارے سے نیب سے جج بھی مستثنا اور فوج بھی مستثنا، اور سربراہ کون لگتے ہیں فوج سے یا جج؟ یہ اور آج بھی ہم اس قانون کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں. یہ 6 کے 7ویں حکومت ہے، اس قانون کو دل سے لگائے بیٹھی ہے جس نے ملک کو مفلوج کر دیا. میں نے ہمیشہ کہا کہ بھئی اتنا اچھا قانون ہے، سب اس سے فائدہ حاصل کریں. اتنا اچھا قانون ہم نے بنا دیا ہے. تو فیصل سبزواری سے میری بڑی شکایت ہے کہ یار آپ تو یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. آپ نے احتساب کرنا ہے. احتساب مشکل کام نہیں ہے. کرپشن پکڑنا مشکل کام نہیں ہے. اگر نیت کرپشن پکڑنے کی ہو، نیت سیاست کرنے کی ہو، تو نیب بہترین قانون ہے. بہترین سیاست نیب نے کی ہے، آمریت میں بھی اور آج بھی. نیب کے خوف سے آپ ہر شخص کو توڑ سکتے ہیں، مروڑ سکتے ہیں، جو مرضی اسے کروا لیں. آپ نے احتساب کرنا ہے. ٹیکس کا قانون موجود ہے. ہر پارلیمان کا ممبر یہ جواب دے کہ میں اپنے اخراجات کہاں سے لاتا ہوں. اگر لاتا ہوں تو ٹیکس کیا ادا کرتا ہوں. بات ختم ہو جائے گی، یہ ایوان خالی ہو جائیں گے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، میں نے گاڑی خریدی ہے، کہاں سے پیسے لایا ہوں؟ میں لاکھوں روپے کی بجلی کا بل دیتا ہوں، لاکھوں روپے کی گیس کا بل دیتا ہوں. میں باہر سفر کرتا ہوں، عمرے پہ جاتا ہوں ہر چوتھے مہینے. یہ پیسے کہاں سے آئے؟ جو لوگ خود ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ دوسروں پر ٹیکس لگانے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی اور وہ ملک جس کے پاس نادرا جیسا ادارہ ہو، مفتہ صاحب سے پوچھیں. آپ جو بہت